تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے، اور قیامت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تک سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں رب کی تعریف بیان نہیں کریں گے۔ بخاری مسلم کی بڑی طویل حدیث پاک ہے، مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، فرمایا ایسی تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی، اور پھر سجدہ ریز بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ مانگیے سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے شفاعت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ شفیع محشر ہیں، محشر میں شفاعت فرمانے والے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرما کر ہمیں بھی جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا۔ آمین آمین۔ میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ آنکھیں بند کر کے سنہری جالیوں کا تصور باندھ کر کبھی اس کا ورد بھی کیا کریں، اللہ توفیق دے، مدینے حاضری نصیب ہو تو وہاں پر بھی یہ سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔